سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پہ مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور وہ اس سرزمین پر بسنے والے انسانوں کو راہ حق کا درس دیتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ولیوں کو بھی پیدا فرمایا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ولیوں کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو مقام مرتبہ رتبہ عطا فرمایا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا شان بلند فرمایا، اتنا مقام بلند فرمایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اس کی ولادت باسعادت ہوئی اس دن گیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ان 1100 بچوں کو ولی اللہ بنا دیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے کی دیوار سے لگا ہوا گھاس اگر کوئی کھا لیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جو بھی بیماری جو بھی تکلیف اس کو ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی اس سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایک زمانہ میں بغداد میں قحط پڑ گیا، لوگوں کی فصلیں برباد ہو گئی، پانی کی قلت بڑھ گئی کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھو کے پاس لوگ آئے اور عرض کی، اے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھو، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی برسات برسا دے، ہماری فصلیں برباد ہو گئی ہے، مال برباد ہو گیا ہے، پانی کی قلت پڑ گئی ہے۔ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھو اٹھتی ہے، اپنے گھر کے صحن کو جھاڑو لگاتی ہے، اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، اے رب کائنات میں نے اپنے گھر کے صحن کو جھاڑو لگا دیا ہے، اے رب کائنات ابھی اس کے اوپر جھڑکاؤ آپ کر دیں۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھو نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے ہیں، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے برسات برسانا شروع کر دی ہے۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھو کی شان ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو نہ اس دنیا میں خوف ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا، اللہ اللہ کرنے سے
اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔